السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی چلو، دوڑ کے چلو، وجنت، اور رب کی جنت کی طرف بھی دوڑ کے چلو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اس جنت کی طرف تیزی سے چلو، دوڑ کے چلو۔ اللہ رب العزت نے ہر لمحہ ہر گھڑی مومن کے لیے باعث رحمت بنائی ہے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک آتا ہے، خیرات و برکات سے لبریز آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ماہ گزر رہا ہے اسے شعبان کہتے ہیں، اور اس سے پیچھے جو گزر گیا اسے رجب کہتے ہیں۔ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، شعبان کو اپنے محبوب کا مہینہ قرار دیا، اور رمضان کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا ہے سب کچھ اللہ ہی کا، اور اس نے اس امت کے لیے یہ رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔ یوں سمجھیے حبس ہو، گرمی ہو، شدید گرمی ہو، پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ رحمت کی پھوار آتی ہے، پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں یہ رجب سے چلنا شروع ہو گئیں، اب اللہ کی رحمت کی پھوار برس رہی ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوگا موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ جو بھی آئے گا دھل جائے گا، جو بھی رب کی رحمت میں آئے گا اسے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ سال ہا سال سے غلاظت میں بھرے دل اللہ کی رحمت کے ایک چھینٹے سے پاک ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش برسنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے رب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تھا، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بڑھ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب ناراض ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے۔ وہ ناراضگی کی تہیں لگ جاتی ہیں، اور اتنی تہیں کہ وہ اگر زمین پہ رکھی جائیں تو آسمان کو چھو جائیں۔ جیسے اینٹیں تہ بتہ لگاتے ہیں اونچی ہوتی جاتی ہیں،
اتنے گناہ کرتا انسان کی آسمان کو چھو جائے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ خلوص دل سے، سچے دل سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں جرم ہو گیا، اس کے دل اور زبان سے یہ لفظ نکلیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی، ایک سیکنڈ سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، سارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بہت جلدی چلو، جلدی چلو، کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے تمہارا، پھر دروازہ بند ہو جائے، دروازے کے بند ہونے سے پہلے کھولا دروازہ ہے، رب کی رحمتیں لوٹ لو، اللہ رب العزت کی عنایتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ وہ تو کریم اتنا ہے کہ تم جولی بعد میں پھیلاؤ گے، بھر وہ پہلے دے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی رحمت کی مغفرت کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی، جلدی چلو، جلدی چلو، ایمان والو لیٹ نہ ہو جاؤ، جلدی چلو، ہر لمحہ اس سے معافی مانگو، ہر گھڑی اس سے معافی مانگو، ہر وقت اس کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلاؤ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے رب تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرمایا کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا، سورج مغرب کی بجائے مشرق سے نکل سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، اس رحمت والے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ رب ہے، اس کی بات تو سچی ہی سچی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کل اے محبوب اپنی زبان سے فرما دو، کیا فرما دو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، زیادتیاں کر چکے ہو، اسراف کر چکے ہو، حد سے بڑھ گئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ایک مرتبہ تم آ کے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے جھولی پھیلاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ معاف ہی نہیں کرے گا، رحیم، وہ تم پہ رحم بھی فرمائے گا، وہ تم پہ کرم بھی فرمائے گا، وہ تم پہ عنایتیں بھی نازل فرمائے گا۔ ہمارے علماء نے بعض احادیث اس بار کا ذکر کی ہے، اسے ذرا ایک سنیے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، جنت میں جن کو ڈالے گا، دو آدمی شور مچائیں گے، اتنا شور مچائیں گے کہ حد سے ہی زیادہ، نکالو ان کو، نکالو نکالو۔ نکالا گیا، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، ہاں بھائی شور مچا رہے تھے، یا اللہ بس اب وہاں کیا کریں، خوشی کا تو موقع ہے نہیں، شور ہی کریں گے۔ اچھا جاؤ، دوبارہ جاؤ، چھلانگ لگا دو۔ ایک تو تیزی سے دوڑ کے جائے گا اور جہنم میں چھلانگ لگا دے گا، جہاں چھلانگ لگا گا اللہ اس حصے کو سرد کر دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، اور دوسرا پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، پلٹ پلٹ کے پھر دیا، پھر قدم بڑھائے، پھر پلٹ کے دیکھا، پھر قدم بڑھائے، پھر پلٹ کے دیکھا، رب کہا کہ دونوں کو بلاؤ، دونوں آ جائیں گے۔ اور تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا اور تو نے چھلانگ لگا دی، تو نہیں شوق ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ زندگی میں تیرا حکم نہیں مانا، آج ہی تیرا حکم مان لو، میں تو اس لیے چھلانگ لگا دی ہے۔ اور دوسرا تو پلٹ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ یا اللہ وہ دنیا میں مولویوں سے سنا تھا کہ تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھ گئی ہے، تیرا غضب تو دیکھ گیا، تیری رحمت پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ رب فرمائے گا جاؤ، دونوں ہاتھ پکڑ کے سیدھے جنت میں تم چلے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو،
اردها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ امام مسلم صرف رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں صرف اتنا حصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ آدمی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ رب نے فرمایا کیوں پلٹ کے دیکھتے ہو؟ یا اللہ تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی رحمت کی پلٹ کی طرف دیکھ لے، شاید رحمت تیری طرف آ رہی ہو۔ جیسے ہی کو دیکھے گا، نہ آمنہ کا لال اس کی سخاوت میں کمی ہے، نہ ساری کائنات کے خالق و مالک کی سخاوت میں کمی ہے۔ اللہ رب العزت رحمتوں سے بھر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے آ جاؤ میرے دروازے پہ، اور بھولے ہوئے کہاں گئے ہو؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، بڑی شان سے پیدا کیا، فرشتوں سے کہا، جبریل تک کو میں نے کہہ دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اور میں نے تو تمہارے لیے ساری نوری مخلوق کو جھکا دیا تھا، سجدے میں گرا دیا تھا، اور تم کہاں بھولے جا رہے ہو؟ آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ ایک مرتبہ تم آ کے دیکھو تو صحیح، جیسے ہی تمہارا قدم اٹھے گا، قدم بعد میں اٹھے گا، مغفرت تمہاری پہلے ہو جائے گی، تمہارے گناہ پہلے معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ کہتا ہے میری مغفرت زیادہ ہے، آؤ میں تمہیں بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، پر میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اس سے فیوز و برکات لینے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک نیکی بھی نہیں کی، آخر وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے بلایا، بچوں ادھر آؤ، بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ ابا جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے رحمت والے، شفقت والے، پیار والے، ہمیں ساری زندگی آپ نے دکھ دیا ہی نہیں، آپ نے تو ہمیں خزانوں سے مالا مال کر دیا، پیار دیا، شفقت دی، میری بات مانو گے؟ جی مانوں گا۔ جی مانیں گے جناب، کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے، پکی بات مانو گے؟ ابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ فرمائیں تو صحیح، مانو گے میری بات؟ ہاں جی فرمائیے تو صحیح۔ ان کا باپ نے ان سے کہا اچھا بیٹا ایسے کرو، جب مر جاؤں نا تو مجھے آگ میں جلا دو، جو میری خاک ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو، جس دن آندھی آئے، تیز ہوا چلے، آدھی جنگل میں بہا دینا، آدھی سمندروں میں، دریاؤں میں بہا دینا، کیونکہ اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو مجھے ایسی سزا دے گا، ایسی سزا دے گا کہ آج تک اس نے کہیں سزا نہیں، میں نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی۔ بچوں نے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو رکھ دیا، اس کو جلا دیا، کوئلہ بن گیا، بالکل خاک ہو گیا۔ ایک دن آندھی چل رہی تھی، بچوں نے اس کی آدھی خاک جو ہے وہ صحراؤں میں بکھیر دی، آدھی سمندر میں، دریا میں پھینک دی۔ اب اللہ کے سامنے کون سی چیز مشکل ہے؟ رب نے کہا کون کٹھی ہو جا، ساری کٹھی ہوگی خاک۔ رب نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کیا تو یہ سمجھتا میں قادر نہیں ہوں؟ میں تجھے دوبارہ زندہ کرنے میں قادر نہیں ہوں؟ یا اللہ یہ کس نے کہا؟ وَمِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ عَالَمُ، یا اللہ تو جانتا، یہ صرف تیرے ڈر سے میں نے کیا تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا جو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے اس کے لیے جہنم نہیں، میں نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، اور ہے وہ کون سا؟ پہلی امتوں کا۔ اور اس امت پہ تو وارے ہی نیارے ہیں، اس امت پہ تو اللہ کا کرم ہی ہے۔ آ جاؤ ایمان والو، رب سے لو لگا لو، روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جب رحمت کی پھوار نہیں موسلا دھار بارش برسے گی، اس وقت اپنی جھولی پھیلانا، اور جھولی بعد میں پھیلے گی، کریم اللہ تمہاری جھولی کو پہلے بھر دے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور رب کی مغفرت کی طرف جلدی چلو، جلدی چلو، جلدی چلو، اور تیز تیز چلو، دوڑ کے چلو، اور کتنا دوڑ سکتے ہو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ رب نے رحمت کا دروازہ کھولا ہے، جو رحمت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا رب تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. اس دن دوزخی روئیں گے جہنم والے، اتنا روئیں گے کہ اگر اس کے رونے کے پانی میں کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چل جائے گی، اتنے آنسو نکلیں گے. لیکن وقت سے پہلے پہلے تم اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی طلب کر لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. ایک آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کر بیٹھا، یا اللہ معاف کر دے. رب نے کہا فرشتو یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ ہے. کہتا ہے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جاؤ فرشتو میں نے معاف کر دیا. کچھ ایسا گزرا پھر اس سے غلطی ہو گئی، پھر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے. رب فرماتا ہے اس بندے کو پتا ہے میرا کوئی رب ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. فرشتوں جاؤ دیکھو میں نے 2 مرتبہ معافی مانگی، دوسری مرتبہ ہی معاف کر دیا. کچھ عرصہ گزرا پھر وہ غلطی کرتا ہے. رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو اسے معلوم ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، اور 3 مرتبہ تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. آؤ اس کریم والے اللہ کے کرم پہ، آؤ اس کریم والے اللہ کرم پہ اتراتے نہیں آتے، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. رحمت والے، وہ رحمت والا اللہ ہے، وہ کرم والا اللہ ہے. کون ہے جس کی ماں اسے سزا دینا چاہتی ہے؟ بیٹا چاہے جتنا بھی بگڑ جائے، ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے، ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک آدمی بڑا ماں کا نافرمان تھا، مر گیا. سرکار نے اس کی ماں کو بلایا، ماں کو بلا کے کہا کہ اسے معاف کر دو. کہنے لگی نا تو میں تو معاف کرنا ہی نہیں. فرمایا معاف کر دو. کہنے لگی اس نے مجھ پہ بڑیاں زیادتی کی ہے میرا بیٹا پر میں نہیں معاف کرتی. فرمایا معاف کر دو. اس نے کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی. فرمایا اچھا بھائی. صحابہ سے کہا لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں کٹھی ہو گئی. یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تیرے سامنے اس کو آگ لگائیں گے. نہیں یا رسول اللہ معاف کر دیا. ماں تھی نا. یا رسول اللہ معاف کر دیا. فرمایا جس کو ماں نے معاف کر دیا اس کو نیلی چھت والا بھی معاف کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. 70 ماؤں سے زیادہ وہ مہربان ہے. اور اس کی بارگاہ کی طرف جھک کے تو دیکھو تو صحیح، اور جھکو گے بعد میں رب تعالیٰ پہلے رحم فرما دے گا، رب تعالیٰ پہلے کرم فرما دے گا. ایک اللہ والے بولے، کہنے لگے اگر اللہ مجھے اختیار دینا کہ میرا فیصلہ جنت جانے یا جہنم جانے کا، میری نیکیوں اور بدیوں کا فیصلہ میری ماں کرے گی یا اللہ کرے گی، میرا ووٹ ہوگا اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. جو اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس پہ اپنی عنایتیں نازل کرتا ہے، اپنے کرم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. آؤ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے رب تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. وہ تمہارے جرم نہیں دیکھے گا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ دیکھتا ہے اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. اس کی رحمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا، ساری کائنات کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ چاہے اشارہ کرے سب کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے. یہ فوار برس رہی ہے شعبان میں، رمضان مبارک میں موسلا دھار بارش ہوگی. ایمان والو آ جاؤ، اب بھی اس سے فیض لے لو. رمضان مبارک میں تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. وہاں کسی گناہ کا تصور نہ کرنا، جوریاں پھیلا دینا، اپنی بخشش کی دعا مانگنا، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگنا، بہن بھائیوں کی بخشش کی دعا مانگنا، آل اولاد کی بخشش کی دعا مانگنا. تمہاری زبان پہ بخشش کا لفظ، مغفرت کا لفظ بعد میں آئے گا، کریم اللہ کی رحمت پہلے ہی معاف کر دے گی. جاؤ تو جس کے لیے تو نے معافی مانگی میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ان خصوصی مہینوں میں
ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارا دین سلامت رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برکت والا مہینہ ہم سب کو اعلیٰ طریقے سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔